امام صادق علیہ السلام کا زمانہ اور ایک شخص اپنی کرامات میں بڑا معروف تھا کہ وہ لوگوں کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ غرباء کی مدد کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں اس شخص کی زیارت کروں، میں اس شخص کو دیکھوں۔ ایک دن مولا بازار سے گزر رہے ہیں اور وہ شخص وہاں پر موجود تھا اور اس کے چاہنے والے اس کے قریب جمع تھے، لیکن یہ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا۔ اچانک یہ لوگوں سے دور ہوا اور ایک رستے کی طرف چل دیا۔ امام صادق علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ امام نے کیا دیکھا کہ اس نے ایک دکان سے 2 انار اٹھائے اور اپنے رستے کی طرف چل دیا۔ تھوڑا سا اور آگے گیا اور ایک جگہ سے اس نے چپکے سے 2 روٹیاں اٹھائی اور پھر اپنے رستے کی طرف چل دیا۔ امام صادق علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کسی فقیر کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ 4 چیزیں پیش کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اب اسے آواز دی اور کہا، اے عبد خدا، میں نے تو تیری بڑی کرامات سن رکھی تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ کہا، تم کون ہو؟ مجھے اپنا تعارف تو کرواؤ۔ کہا، میں صادق آل محمد ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم رسول اللہ کی قرابت کے دعوے دار ہو، مگر تم قرآن کا علم نہیں رکھتے۔ مولا نے فرمایا، وہ کیسے؟ کہا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 اس نے پڑھی۔ کہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو شخص بدی کرتا ہے اللہ اس کے یہ نامہ اعمال میں فقط 1 گناہ لکھتا ہے۔ کہتا ہے، میں نے 2 انار اٹھائے، میرے نامہ اعمال میں 2 گناہ لکھے گئے، پھر میں نے 2 روٹیاں اٹھائیں، میرے نامہ اعمال میں 2 گناہ مزید لکھ دیے گئے، لیکن جب میں نے کسی غریب کی مدد کی اور اللہ نے میرے نامہ اعمال میں 40 نیکیاں لکھ دی، اب یہ 4 گناہ اگر مائنس بھی کر دیے جائیں تو میرے نامہ اعمال میں 36 نیکیاں باقی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھ پر لعنت کرے، تو خود کتاب خدا کا علم نہیں رکھتا۔ وہ شخص کہنے لگا، کیسے؟ مولا نے فرمایا، قرآن کریم میں خداوند متعال خود ارشاد فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقی لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ جب تم نے چوری کی تمہارا تقوی زائل ہو چکا تھا، اب تمہاری نیکی اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں رکھتی، اب تمہاری اس نیکی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔